السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 223. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی آیت کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک کامنٹ تھا لاسٹ آیت پہ جو ایک بہن نے بھیجا تھا، اور اس طرح کے کوشچن یا کامنٹس قرآن خالہ کاز میں جب بھی یہ آیت ہم نے پہلے ڈسکس کی تو مجھے سننے کو ملتے تھے، اور ایک زمانہ تھا کہ میں بھی اس طرح کے کامنٹ یا اس طرح کی سوچ ریز کرتی تھی. سو آئی تھاٹ کہ ہم تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیں. اور انہوں نے کامنٹ اس طرح کا کیا کہ یہ آپ نے جو اس آیت کی ایک سمجھ ڈسکس کی ہمارے ساتھ، تو مرد تو اس طرح کی رسپیکٹ ہمیں نہیں دیتے، اور پھر بھی ہم سے کیوں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہم اچھا اخلاق اسٹل شو کریں. تو جب مین ہمیں یہ رسپیکٹ نہیں دیتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسائن کیے ہیں، جو ہمارا آنر ہے، جب وہ نہیں کرتے تو کیا ہم پھر بھی رسپانسبل ہیں کہ ہم اس لیول کی اچھائی ان کی طرف شو کریں؟ اس کے اوپر جب ہم سوچیں یا ڈیلیبریٹ کریں، دیکھیں اگر آپ میں سے کسی نے ہیری پوٹر دیکھی ہو تو اس کا ایک سین ہے ہیری پوٹر اینڈ دا گابلٹ آف فائر میں، جہاں وہ ہرمائنی لائبریری میں جاتی ہے. ایک ایکٹریس ہے وہ لائبریری میں جاتی ہے، اور وہ دکھاتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں بکس ہیں، وہ بکس ہوا میں سے دیتی جاتی ہے، وہ میجیکلی اپنی اپنی جگہ پہ اڑ اڑ کے وہ بکس پہنچ جاتی ہیں. اور بہت زیادہ اس کی بیہائنڈ دا سین جو ریالٹی تھی وہ نیٹ پہ شیئر ہوتی ہے کہ یہ ایک ٹیکنالوجی ہے جس میں جب وہ بیہائنڈ دا سین آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کبڈز میں سے، ان شیلفز میں سے انسان ہیں جنہوں نے گرین پورا سوٹ پہنا ہوا ہے، اور وہ ہاتھ نیچے کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے ایکچوئل ایک دوسرا انسان وہ بک پکڑتا ہے اور اس کو واپس لے جاتا ہے اس شیلف تک. لیکن جو کیمرہ ہے جو یہ فلم کا یہ والا سین پکچرائز کر رہا ہے، اس کیمرے کی لینس کی سیٹنگ یہ کی گئی ہے کہ جتنی بھی گرین اسکرین ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. تو جو دوسرا کیمرہ وہ ہمیں شو کرا رہا ہے کہ صرف وہ بچی اس لائبریری میں نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ بہت سے اور لوگ ہیں جنہوں نے وہ گرین لباس پہنے ہیں اور جو کھڑے ہیں، جو اس کے ہاتھ سے بک لیتے ہیں اور اس کو اوپر شیلف میں رکھتے ہیں. تو باقی کیمراز کی کیونکہ سیٹنگ وہ نہیں ہے، وہ ہر چیز دکھا رہے ہیں. اس ایک کیمرے کی جس نے ہمیں فائنل پروڈکٹ دکھانا ہے، اس کی سیٹنگ یہ ہے کہ اس نے ہر گرین چیز کو انویزیبل کر دینا، چھپا دینا ہماری نظر سے. تو ہمیں یہ لگتا ہے ظاہر دیکھتے ہوئے مووی ہمیں یوں لگتا ہے کہ ظاہری طور پہ شاید یہاں پہ یہ سب کچھ میجک ہو رہا ہے. تو اس سین پہ اگر آپ غور کریں، یا یہ ایک ریالٹی ہے، اس پہ آپ غور کریں کہ زندگی میں کتنی ہی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ بیہائنڈ دا سینس کتنی بڑی بڑی حقائق ہیں جو صرف اس لیے ہم سے مخفی ہو گئے. ایسا نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہیں، وہ موجود ہیں، اور ہم میں سے کچھ بلیسڈ لوگوں کو وہ نظر بھی آ رہے ہیں، لیکن میجورٹی کو کیوں نظر نہیں آ رہے؟ کیونکہ ہم جن لینزز سے دنیا کو دیکھتے ہیں اس پہ اتنی غفلت ہے، اس میں اتنی جلدی ہے، اس میں اتنی زیادہ بے حضوری ہے کہ ہم سطحی طور پہ چیزوں کو دیکھ کے گزر جاتے ہیں. بہت سی دفعہ بہت سی چیزیں ہمیں امیز کرتے ہیں، ریالٹی ہم نہیں دیکھ پاتے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جو لینز ہے جس سے آپ اور میں اپنی زندگی کو، اپنی حقیقتوں کو دیکھ رہے ہیں، ان لینزز کے اوپر سے وہ جو دنیا کی سیٹنگز ہیں، جو معاشرے نے ہمیں سیٹنگز دیں، یا ہم نے کتابیں پڑھ کے اپنی تربیت کی، یا ہم نے فلمیں دیکھ کے، میڈیا کو دیکھ کے، اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے، اپنے بڑوں کو دیکھ کے، بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اس لینس کو کانسٹنٹلی ایز وی گرو اپ، پہلے بڑے ہمارے، پھر وہ کتابیں، وہ چیزیں جن کی صحبتوں میں ہم بیٹھے، وہ لوگ جن کی صحبتوں میں ہم بیٹھے، انہوں نے، اور پھر ایک ٹائم آیا جب ہم اپنے آپ کو اڈلٹ سمجھنے لگے کہ ہم نے اپنے خود ان لینزز کو رنگ کرنا شروع کر دیا. تو بہت سی حقیقتیں ہماری آنکھوں کی آگے سے ہٹنا شروع ہو گئی، غائب ہونا شروع ہو گئی. اس لیے نہیں کہ دنیا میں وہ موجود نہیں ہے، بلکہ بیکاز ہمارے اپنے مائنڈ کے لینس دھندلے ہیں، یا وہ کلر لیس ہو گئے، یا وہ ایک سرٹن کلر کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر چکے ہیں. سو دا فرسٹ تھنگ از کہ آپ اور میں اپنے اس لینس کو صاف کریں تاکہ ہمیں حقیقت کما حقہ نظر آئے.
انشاءاللہ. اسی لیے بابا سپر اصل میں بابا مولا علی کو کرم اللہ تعالیٰ وجل کہیں حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ دعا سکھائی جو اس طرح ہے کہ رب آرنی حقیقت الاشیاء کما ہیا، کہ یا رب العزت ہمیں چیزوں کی حقیقت اس طرح دکھائیں جیسے وہ اصل میں ایسی نہیں جیسے ہم ان کو پرسیو کرتے ہیں اور غلط پرسیو کرتے ہیں. تو جب ہم قرآن حکیم کی آیات پڑھتے ہیں، یہ آیات اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں میری ان آیات کو پڑھو اور پھر انہی آیات کو اپنے ارد گرد یونیورس میں دیکھو، اپنے انفس میں دیکھو. یہ آیات بیسیکلی کیا ہیں؟ یہ نشانیاں ہیں، یہ سائنز. یہ سائنز اور نشانیاں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اس لینز کو بصیرت عطا کرتے ہیں. بصارت تو ہے، میں اور آپ کے پاس سائٹ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں، ویژن ہے، میں اور آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں، لیکن اس کے پیچھے جو ایک حکمت والی بصیرت ہے وہ ہم میں نہیں ہے. تو یہ قرآن حکیم ہمیں وہ بصیرت عطا کرتا ہے اور ہمارے ان لینزز کے اوپر سے وہ دھول ہٹنا شروع ہو جاتی ہے. جس طرح ہم جب پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، ایک ہے صرف زبان پڑھ رہی ہے، ایک ہے قلب اس پہ اب غور کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں لا الہ، میں نے نفی کر دی. لا الہ، لا الہ کا مطلب کچھ نہیں ہے، کوئی ریالٹی نہیں ہے الا اللہ سوائے میرے رب کے. اب اس ریالٹی پہ آپ جتنا زیادہ سوچتے جائیں گے آپ کا لینس صاف ہوتا جائے گا. لا الہ الا اللہ، اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی تمام جو صفات ہیں، اسماء، ان کو آپ ریئلائز کریں کہ کوئی نہیں ہے. اگر مجھے کوئی تکلیف ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی غم نہیں ہے، مگر وہ جو میرے رب کی طرف سے سائن ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ سے بڑا کوئی خوشی دینے والا نہیں ہے. سو اگر میرے رب نے میرے لیے خوشی انشاءاللہ لکھی ہے تو کوئی اس کو غم میں تبدیل نہیں کر سکتا. کوئی مدد نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی، کوئی عزت دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی محبت کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے. اب یہ لا الہ الا اللہ میں یہ سب موجود ہے کہ کوئی نہیں. اب اس کوئی نہیں کیا کہ آپ ساری اپنی پازیٹیو ریکوائرمنٹس لکھ لیں. محبت کرنے والا اور کوئی نہیں سوائے اللہ، ذلت کو روکنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ، عزت دینے والا کوئی نہیں سوائے اللہ، رزق دینے والا کوئی نہیں سوائے اللہ. اللہ ہی اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اللہ کے ساتھ جو جڑ گیا، جس میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء کرام، ان کے بعد اہل بیت طاہرین، تمام اصحابہ، تمام اولیاء کرام، تو ہر بندہ جو اپنے خالق کے ساتھ جڑا ہے وہ اللہ کی اس نسبت کی وجہ سے ہمیں پیارا ہے. سو آل ایم سیئنگ از کہ ایک لینز ہے، آپ کا وہ لینز چینج ہوتا ہے، آپ کو ریالٹی ڈفرینٹ نظر آتی ہے. اب کامنٹ یہ ہے کہ مرد مجھے عزت نہیں دیتے، تو کیا میں پھر بھی شوڈ آئی بی لائک دس؟ ریالٹی کیا ہے؟ قرآن حکیم آپ پڑھتے ہیں، پہلا آپ کا لینس صاف ہوتا ہے کہ forget about لوگ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے یہ دیکھیں عزت ہے کیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری کی ساری عزت ہی اللہ کے لیے. اللہ العزیز ہے. العزیز میں ایک زبردست پاورفل کے میننگز ہیں اور ایک عزا، ٹوٹل عزت، کل عزت، عزت اور اکرام اور ڈگنیٹی، آنر، ایوری تھنگ ایسوسیٹیڈ ود عزت. اس کی کوئی ریالٹی نہیں اللہ سبحانہ سے ہٹ کے. عزت اللہ کے ہاتھ میں، اس نے دینی ہے. سو اف وی انڈرسٹینڈ دس ریالٹی، اگر میرا لینس یہ ہے کہ عزت میرے رب نے دینی ہے، تو اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے، ہم اس بات کو بھول جائیں گے اگلا ہمیں عزت دیتا ہے کہ نہیں. جب اگلے کی عزت بھی کچھ نہیں ہے سوائے وہ جو میرے رب نے اس کو ایک توفیق دیا. سو دا پوائنٹ از مجھے عزت چاہیے، میں اپنے رب سے جڑ جاؤں. آئی شوڈ فرسٹ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ میرا رب مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، میرا رب مجھے کیا آنر دے رہا ہے، اور پھر اس آنر اور اس مقام کے مطابق میں ایکٹ کروں. کیونکہ میری کنسرن دنیا سے نہیں ہے. دنیا میں مجھے کوئی عزت دے رہا ہے تو بھی اس العزیز کی وجہ سے دے رہا ہے. تو اللہ کا یہ شکر ہے، اس بندے کا شکر نہیں. ہاں یہ بھی ایک اخلاق ہے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے بی شو گریٹیٹیوڈ ٹو پیپل. لوگوں کے ساتھ بھی شفقت کا، محبت کا، آگے سے اچھائی کے بدلے اچھائی کا، احسان کا جو ہے وہ رویہ رکھیں. لیکن حقیقتاً تو یہ عزت جو اگلا مجھے شو کرے یہ بھی اللہ کی دین ہے. تو میں
ڈاؤن اسٹریم کیوں آ کے جڑوں پانی سے؟ جہاں سے وہ پانی نکل رہا ہے، چشمے کا جو اوریجن ہے، میں وہاں سے کیوں نہ جا کے جڑوں جہاں پہ ہر چیز پیور ہے. ڈاؤن اسٹریم تو ہر چیز پھر پانی کے اندر ملاوٹیں ہوتی جاتی ہیں. سو وی کنیکٹ ود دا سورس، اور عزت کی سورس کیا ہے؟ اللہ سبحانہ. سو اگر آپ قرآن حکیم پہ غور و فکر کریں، دیکھیں سب سے پہلے قرآن پاک انبیاء کے جو واقعات ہمیں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں صرف کہانیاں نہیں ہیں کہ میں نے سن لی اور تفریح کے لیے نعوذ باللہ ان کو سمجھ لیا اور بس ان سے گزر گیا. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں یہ جو واقعات ہیں اہل اللہ کے، میرے بندوں کے یہ واقعات، یا رسول اللہ انبیاء سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ان ایام، یہ جو میرے دن ہیں، یہ جو میرے اہل اللہ کے دن ہیں، یہ میرے دن ہیں، یہ لوگوں کو سنائیں تاکہ ان کو عبرت ملے. عبرت میں آبرا میں کیا مطلب ہے؟ میسج ملے، حکمت ملے، ان میں بصیرت آئے. تو جب ہم انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں تو سب سے ایک امیزنگ فیکٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر نبی کے واقعے میں ایک چیز جو ہمیں مشترکہ نظر آتی ہے کہ ہر قوم نے اپنے نبی کریم کو وہ آنر نہیں دیا جو ان کا حق ہے. اور کائنات میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا نور اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمام انبیاء کا کوئی ملائکہ بھی نبی کا مقام نہیں حاصل کر سکتا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے خود چنا اس منصب کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نبوت کا نور ان کو عطا کیا. یہ آنر اللہ نے ان کو دیا. پورے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ یہ فیکٹ بیان کرتے ہیں کہ ہر نبی کو اس کی قوم نے جھٹلایا، ان کو ڈس ریسپیکٹ دی، ان کے ساتھ کیا کیا مظالم نہیں ہوئے، انبیاء کو شہید کیا گیا، ان کے اوپر کون سی بری بات ہے جو نعوذ باللہ ان کے لیے نہیں کہی گئی. آپ انبیاء کے قصے پہ ہم ذرا تھوڑے ڈس ایسوسیٹیڈ طریقے سے پڑھتے ہیں انبیاء کے واقعات کو. یہی معاملہ میں اگر اپنے والد کے بارے میں پڑھوں کہ بابا کہیں گئے اور اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو، سب کو، اپنی میں ایگزامپل یہ دے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو عزت دی، میں اپنے والد کی بات کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاشرے میں امی بابا کو عزت دی، مقام دیا، مرتبہ ہے ان کا. اور مجھے کوئی یہ کہے کہ دس از ہاؤ یور فادر وینٹ ٹو اے پیپل، ان سے وہ کچھ نہیں چاہتے تھے، وہ صرف ان کی خیر کے لیے ان کو یہ ایک پروجیکٹ تھا جو سٹارٹ کروانا چاہتے تھے، اور انہوں نے نہ صرف ان کو آنر نہیں کیا بلکہ ان کو دھکے دیے، ان کو مارا پیٹا، ان کو گالی دی، یا ان کو پتھر مارے گئے، یا ان کے اوپر تہمت لگائی گئی نعوذ باللہ. تو you can imagine my blood would boil, I would want to kill them, and even if I can't, then I would want to beat them up. اب یہ تو صرف ایک والد کے لیے میری فیلنگ ہے، پر اب انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہم بالکل واقعی جیسا اللہ تعالیٰ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ تم نے وہ حق ہی نہیں ادا کیا تو میرے کلام کا، میری محبت کا ہے. ان آیات پہ تم نے کبھی دل سے غور ہی نہیں کیا. یہ وہ ہستی ہیں جو میری محبوب ہے، میں نے ان کو چنا باقی سب کے اوپر، اور ان کو نبوت کے لیے بھیجا، اور دیکھو ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. اب جب ہم ان انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں، ناٹ اے سنگل نبی، اور یہ واقعات کوئی انسان نہیں لکھ رہا، کوئی فرشتہ نہیں لکھ رہا، یہ واقعہ، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ سبحانہ بیان کریں. اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں انبیاء کے کیریکٹر کی، اور اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ میرے محبوب بندوں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ المیہ میرا تو وہ مقام ہے کہ سرداریاں پیچھے، بادشاہتیں پیچھے، دنیا کائنات ساری پیچھے، آپ نے مجھے اتنا بڑا آنر دیا ہے. ملائکہ میرے وزراء ہیں، اور یہ لوگ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں، میں ان کی طرف کیوں آؤں؟ Why should I be courteous towards them؟ میں کیوں ان کے ساتھ بردباری دکھاؤں؟ میں کیوں ان کی طرف حلم کا رویہ دکھاؤں؟ ماں باپ بھی ایک ٹائم آتا ہے، اتنی نافرمان اولاد ہو تو شاید دنیا میں ماں باپ بھی چھوڑ دیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم ان کو
ہم نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتے, تکلیف تو نہیں دینا چاہتے, لیکن ہماری بس ہوگی, ہم اس سے زیادہ ڈس ریسپیکٹ بھی نہیں برداشت کر سکتے, تو ہم ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ناٹ اے سنگل نبی ہیز ایور سیڈ دس کہ میں ان کے ساتھ بد اخلاقی کروں کیونکہ انہوں نے تو مجھے وہ مقام ہی نہیں دیا, میں ان کی طرف غصہ کروں کیونکہ انہوں نے تو مجھے وہ آنر ہی نہیں دیا جو میرا حق ہے. اب اس سے ہمیں کیا حقیقت سمجھ آتی ہے؟ انبیاء کرام اللہ سبحانہ, جس طرح وہ ایک مشہور حدیث ہے, من عرف نفسہ عرف ربہ, اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا, اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اپنے آپ کو کیا پہچانا؟ ہر نبی نے یہ دیکھا میرا خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میرے خالق نے مجھے کیا مقام دیا. پھر ان کو یہ ریالٹی بھی پتہ ہے کہ میں اپنے رب کے ہاتھوں سے بنا ہوں, میرے اس وجود کو بھی میرے رب کا ہاتھ ہے, میرے اندر جو نور ہے یہ اللہ کا امر ہے, مجھے یہ جو معرفت حاصل ہے یہ بھی اللہ کے وہ ایک راز ہے جو کائنات میں کسی اور کو نہیں دیا. میں اللہ کا خلیفہ ہوں, مجھے نسبت رسول اللہ سے, ہر نبی کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے. ان سب مقامات, اپنے اس آنر کو, جب اپنے وجود کی اس آنر کو, ڈگنیٹی کو سمجھا, تو بیسیکلی اس سمجھ میں آپ اصل میں کس کی عظمت بیان کریں. اگر مجھے اپنی عظمت کا احساس ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے کہ اس عزیز اور اس عظیم اور اس کبیر ہستی نے مجھے ایسا بنایا. تو the more I think about myself, the more I'm thinking about my خالق, کیونکہ میں خود تو کچھ بھی نہیں ہوں نا. لا وجود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, کوئی وجود اللہ کے بغیر نہیں. ہم تو اللہ کی نظر کرم سے وجود ہمارا ایگزسٹ کرتا ہے. اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جو حق ہے, اور ہم سارے پوٹینشیل ہیں جو اپنے رب کی محبت سے اس دنیا میں مینیفیسٹ ہوئے ہیں. تو اپنے اس مقام کو جو اللہ نے دیا, ہر نبی نے پہچانا اور ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ مقام دینے والا اللہ ہے. ہم عبد ہیں صرف اللہ کے. ہم اپنے رب اور کائنات کا سب سے بڑا شرف, سب سے بڑی ڈگنیٹی اور آنر کیا ہے؟ ہم اپنے رب کے عبد ہیں. یہ کائنات میں اس سے بڑا کوئی آنر نہیں کہ ہم اپنے رب کے عبد ہیں. اسی لیے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عبداللہ کہتے تھے کہ میں اپنے رب کا عبد ہوں. اس سے بڑا میرے پاس کوئی آنر نہیں, میں اپنے رب کا عبد ہوں. اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میرے عبد خاص ہے, یہ میرا عبد ہے. عبدیت ہے ہی وہ جو انہوں نے شو کی بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر اس کے بعد سیکنڈ جو سب سے بڑا شرف ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمیں نسبت دی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نور اول تخلیق کیا اور ان کے نور سے پھر ساری کائنات کے انوار نکلتے گئے, اور اسی لیے ساری کائنات حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انسیت رکھتی ہے, ان سے کنیکٹڈ ہے, ان پہ درود اور سلام بھیجتی ہے. سو دس مقام دی انبیاء, جب ان کو یہ اپنا مقام پتہ ہے اور یہ پتہ ہے کہ یہ دینے والا اللہ ہے, ہم صرف اللہ سے کنسرن ہے. کائنات ساری کی ساری بھی, یہ ہماری امت چھوڑ دیں, ساری کائنات نعوذ باللہ فار اے سیکنڈ اگر انسان یہ سوچے, تمام ملائکہ, زمین, آسمان, ٹائم اینڈ اسپیس, سب بھی اللہ کے کسی نبی, رسول, کسی بندے کے خلاف ہو جائے. تو اللہ کی بارگاہ میں جو اس کا مقام ہے, جو کہ اصلی مقام ہے, اس دنیا میں ہم کسی کو کہتے ہیں جی یہ فلاں جنرل ہے, یہ فلاں صوبے دار ہے, یہ فلاں کپتان ہے, یہ فلاں میجر ہے, یہ تو دنیا کی بائیفرکیشنز ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے وہ صوبے دار صاحب صدیقین میں شامل ہو, اور ان جنرل صاحب کا شاید صالحین میں بھی جانا مشکل ہو. ہمیں نہیں پتہ, یہ تو دنیا کے کرائٹیریاز ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں, شاید آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا. اللہ سبحانہ کی نظر میں کون کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم. سو دس ریالٹی کہ ساری کائنات بھی ہمیں نگیٹ کر دے. اللہ نے اگر اپنے مقام, اپنی بارگاہ میں ہمیں اپنے منتخب بندوں میں رکھا ہے, تو یہ ساری کائنات مل کے ایک ذرہ کم نہیں کر سکتی اس مقام میں. اور اس حقیقت کو وہ دل اور جان سے, عمل سے, اپنی نیتوں سے, اپنی کل ہستی سے پرسونیفائی کرتے تھے کہ ہم مانتے ہیں, ہمارا اعتقاد ہے, کامل یقین ہے
جو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مقام ہے وہ اللہ ہی اس کو اوپر اور نیچے کر سکتا ہے, دنیا نہیں کر سکتی. سو دے ور لیسٹ کنسرنڈ کہ دنیا ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے, اللہ کے بارگاہ میں ہمارا کیا مقام ہے, اس کے اوپر انہوں نے ریفلیکٹ کرتے تھے. انبیاء کرام ہو گئے, ان کے بعد تمام اللہ کے ولی جو ہیں ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ اگر اللہ راضی ہے تو ہم نے اس کی بارگاہ میں ہمارا کیا مقام ہے اس کو سمجھنا اور اس کو آنر کرنا ہے, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنی نیتوں سے, اپنے معاملات سے, اپنی کل ہستی سے ہم نے اللہ کو سرو کرنا ہے. وی ڈونٹ کیئر دنیا ہمیں پتھر مارے, ہمیں جوتے مارے, ہمیں گالیاں دے, ہماری ہستیوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی چیز آپ اہل بیت اطہار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت کی سیرت میں دیکھیں. ساری امت ایک طرف بھی ہو جائے تو بھی جو اللہ نے ان کو مقام دے دیا ہے وہ ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بالکل پرفیکٹ ہے. ہم اس کو نہ ایک ذرہ اوپر کر سکتے ہیں نہ ایک ذرہ نیچے کر سکتے ہیں. یہی صحابہ اکرام کا کی حقیقت ہے, یہی اللہ کے تمام اولیاء اکرام اور اللہ کے ہر بندے اور بندی کا یہی معاملہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام ہے دنیا نہ اس کو اوپر کر سکتی ہے نہ اس کو نیچے کر سکتی ہے. اور اس میں آپ ایک ریالٹی یہ دیکھیں کہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور بابر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ وسلم میں نے اپنی رات کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے, میں آدھے 1/3 میں درود شریف پڑھتا ہوں, 1/3 میں نفل پڑھتا ہوں, 1/3 میں دعا کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا کرتے ہو, مگر اگر تم درود شریف بڑھا دو. اگلے دن والوں نے کہا کہ میں جب دعائیں کرتا تھا وہاں میں نے درود شریف کے لیے تو 2 حصے میں درود شریف پڑھتا ہوں, 1 حصہ میں نفل پڑھتا ہوں. اور پھر آپ سے نے فرمایا بہت اچھا کرتے ہو, مگر اگر درود شریف بڑھا دو. تیسرے دن آیا اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب پوری رات صرف درود شریف پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ایسے کرتے ہو تو پھر دنیا اور آخرت میں اللہ آپ کا کفیل ہے. پوری زندگی پھر انہوں نے دعا نہیں کی کیونکہ ان کی دعا ہی درود شریف تھی. سبحان اللہ. تو ابھی جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں نعوذ باللہ اگر کسی کے دل و دماغ میں غلط فہمی بھی ہو, ہلکا سا کہیں پہ سب کانشیس میں بھی ایسی کوئی بات ہو کہ ہم کوئی نعوذ باللہ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم شاید کچھ بھیج رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہم تو ان کے در کے فقیر ہیں, وہ قاسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم ان کے در کے فقیر ہیں اللہ کے حکم سے. دینے والا اللہ کی ذات ہے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قاسم بنایا, تقسیم وہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں کیوں اتنا اللہ تعالیٰ نے بھی کہا, یہ واحد اللہ تعالیٰ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندہ مشترکہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بھی درود اور سلام اور ہم بھی درود اور سلام. لیکن ہمارے درود اور سلام, اللہ کے درود اور سلام اور ملائکہ کے درود اور سلام میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے یہ محبت ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اور جو ان کا ایک مقام ہے, مقام محمود, اس سے اوپر کوئی مقام نہیں بندگی کا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. جب ملائکہ درود اور سلام بھیجتے ہیں تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے مقام میں ان پہ مزید رحمتیں, ان پہ مزید برکتیں اپنی نازل فرمائے. اور جب امت درود شریف پڑھتی ہے تو ہم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں اللہ کو کہ یا اللہ ہماری یہ جو نسبت ہے بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کو مزید پر نور کر ہم اس کا حق ادا کر سکیں, اس کا شکر ادا کر سکیں. ان کے صدقے ہم بھی کہیں پہ تر جائیں, ہم بھی کسی مقام کو پہنچ جائیں. تو بیسیکلی جتنا ہم درود شریف پڑھتے ہیں ہم اصل میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے زینے چڑھ رہے ہیں اللہ کی طرف, اللہ کی محبت کی طرف. تو ہم کچھ نہیں دے رہے پر ہمارا ان کے صدقے ہم پہ فضل ہو رہا ہے. سو بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام محمود عطا فرما دیا, تمام کائنات نعوذ باللہ جسٹ فار این انڈرسٹینڈنگ, جس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سارے کائنات ٹائم اینڈ اسپیس سارے اللہ کے خلاف ہو جاؤ تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور تم سارے اللہ کی اگر عبادت بھی کرنا شروع کرو تو بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تو بے نیاز ہے. اسی طرح اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے نیاز ہے, ان کو اللہ نے جو مقام دے دیا, آپ پوری کائنات درود شریف پڑھے تو بھی حضور وسلم کے مقام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے لیے یہ ضروری ہے, ہم فقیر ہیں, ہم ان سے جڑ کے اللہ کی بارگاہ میں اوپر جاتے ہیں, ان سے جڑ کے ہم
رحمتوں کے اور فضل کے اور اللہ کے کرم کے ہم جو ہیں وہ طلبگار ہوتے ہیں. اور اگر سارے کے سارے ان کے خلاف ہو جائیں تو بھی ان کی جو آنر اور ڈگنیٹی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اینڈ دس از ہاؤ دا ریالٹی از. سو قرآن حکیم میں بتا ہی رہی تھی کہ جب ہم انبیاء کی سیرت کو پڑھتے ہیں, نن آف دیم ایور سیڈ, اور سب سے بڑی اگزامپل بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جب سیرت پاک حسن پڑھتے ہیں تو آنکھ روتی ہے لیکن قلب بعض دفعہ خون کے آنسو روتا ہے کہ میرے بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب پاک جن کے صدقے میں زمین اور آسمان بھی نہیں. آسمان حیرت زدہ ہے کہ یہ اللہ کے حبیب کے ساتھ یہ دنیا کے لوگ کیا کریں. زمین اللہ کی طرف, اگر آپ فرماتے ہیں قرآن پاک جو آپ آخری آیات پہ جاتے ہیں کہ آسمان کان لگائے کھڑے, وہ سے ورنہ وہ گر جاتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو آزادی دے دیتے, جس طرح مجھے اور آپ کے پاس فری ول ہے, ہم مطلب ہمیں حق اور باطل سمجھا دی اور پھر کہا کہ اب تمہارا عمل ہے, تم کیا پسند کرتے. یہ اگر آسمان کے پاس ہوتا تو آسمان تو کب کا پھٹ کے ہمیں ختم کر چکا ہوتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ آسمان اور یہ زمین میری طرف دیکھ رہے ہیں اور لرز رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے زمین پہ, یہ انسان کیا کہہ رہا ہے, لیکن اس لیے خاموش ہے. تو آپ جب وہ مقامات پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ کے حبیب, اللہ کی نور آسمان سے زمین تک ملائکہ ان کی خدمت میں گر گر کے پڑھ رہے ہیں, اور مکہ سے باہر ان کو مکہ شریف میں وہ طائف سے واپس آئے ہیں, طائف میں ان کے ساتھ جو ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک اٹھا رہے ہیں اور آپ کے نالین مبارک خون سے بھر جاتے ہیں. وہ پاک خون زمین پہ گر رہا ہے اور زمین جو سکت تھرا رہی ہوگی. پھر جب مکہ پہنچتے ہیں تو آپ کو مکہ میں انٹر نہیں ہوا دیا جا رہا. 2 دن آپ باہر پہاڑیوں پہ ہیں اور کوئی اندر سے باہر نہیں آ سکتا کیونکہ جو سردار ہیں ان کا اتنا خوف ہے. اور بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر فرمایا کرتے تھے کہ یہ مشکل ترین گھڑیوں میں سے یہ گھڑی تھی. اتنا آنر اور ڈگنیٹی, آپ اس سے پہلے نبوت سے پہلے صادق و امین ہیں, بڑے بڑے سردار آپ کے آگے آنکھ نہیں اٹھا سکتے اور آپ اللہ کے مشن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو دنیا آپ کے ساتھ کیا کری ہے کہ آپ کی پیاری اولاد اس دنیا سے جا رہی ہے تو لوگ سیلیبریشنز کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے لوگ آنکھ نہیں اٹھاتے تھے, آج ان کے اوپر نعوذ باللہ نظر پتھر مٹی پھینکی جا رہی ہے, کیا کیا باتیں نہیں کی جا رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناٹ فار اے سنگل مومنٹ سیڈ کہ میں کیوں کریم بنوں, میں رحمت اللہ عالمین بنوں. انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. چلے اپنے لیے انسان پھر بھی بعض دفعہ بڑا دل کر لیتا ہے, مگر جب آپ اپنے پیاری اولاد, اپنے اہل بیت, اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ جب ظلم دیکھتے تھے تب بھی آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پیاروں کو اتنی تکلیف دی جا رہی ہے, میں کیوں اتنا کریمانہ اور اتنا ڈگنیفائڈ اور اتنا خوبصورت کریکٹر شو کروں. نیور فار اے سیکنڈ آپ کبھی کہیں پڑھیں گے یہ چیز. اور یہ بابر سپرسن, بعض لوگ کہتے ہیں وہ نبی کریم ہے, ان کا اتنا بڑا مقام ہے, ہم نہیں ایسے ہو سکتے. ان کی تربیت میں آپ اہل بیت کی اگزامپل دیکھیں, آپ صحابہ کو دیکھیں, سیم اگزامپل. فتح مکہ کے وقت وہ سامنے قاتل کھڑے ہیں لیکن کوئی انتقام نہیں لے رہا. کوئی یہ نہیں سوچا دنیا والے کیا کہیں گے کہ یار اتنے بزدل تھے یا اتنے ویک تھے کہ یہ ان کو مار نہیں سکے, انہوں نے اپنے والدین کا, انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کا, انہوں نے اپنے بیوی بچوں کا انتقام نہیں لیا. Nobody thought of this کہ لوگ کیا کہیں گے. Every single صحابی looked at بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک and looked at اللہ کی رضا. میرا رب کہتا ہے معاف کر دو, تو اب صرف ظاہری طور پہ نہیں, میرے اخلاق سے, میری کسی نگاہ سے بھی اگلے کو یہ نہ لگے کہ I'm still blaming them. سبحان اللہ. So this entire talk what I wanted to say was کہ جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں, ہم اپنا مقام قرآن پاک میں دیکھتے ہیں, چاہے میں مرد ہوں, میں عورت ہوں, میں ایک بچہ ہوں, میں مظلوم ہوں, میں کوئی مطلب کوئی باس انسان ہوں, whoever I am, I want to know my reality. I open the قرآن حکیم and I try to see اچھا میرا کیا مقام ہے. should not think میرے ساتھ لوگ کیا کرتا ہے. ایز اے فیمیل اسپیشلی جب ہم ان آیات کو پڑھیں, اس میں جو ہمارا مقام ہے اس کو سمجھیں اور پھر اس کو آنر کریں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں عزت دی, میں نے تمہیں پیار کیا, ساری مخلوق سے میں پیار کرتا ہوں, خاص طور پہ ابن آدم سے, سارے ابن آدم سے میں محبت کرتا ہوں, خاص طور پہ امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور میں تمام امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں, خاص طور پہ بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے. اب بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا میں بے شک میں اپنی امت کے لیے باپ کی طرح, اور اسی طرح امام جرجانی کی کتاب الالف ہے آئی تھنک, اس میں جو پہلی حدیث آتی ہے اس کے پہلے باب میں, وہ اس میں آپ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے آپ نے فرمایا یا علی انا وانت ابوا ہاذہ الامہ, میں اور تم اس امت کے والد کی طرح ہیں. تو یہ جو نسبت ہے اس میں جو ہمیں آنر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دس از دا ڈگنیٹی, دس از دی آنر آئی ایم پلیسنگ آن یو, کیونکہ تم میری پیاری بندی ہو, یہ میری تم سے ایکسپیکٹیشن ہے. یو اینڈ آئی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اور ہر آنر اور ڈگنیٹی کے ساتھ ایک ہائر لیول آف ڈگنیفائڈ بیہیویئر بھی آتا ہے. جتنا بڑا مقام ہوگا اتنی بڑی گریس آپ سے ایکسپیکٹ کی جائے گی, اتنی بڑی حیا, اتنی بڑی شرافت, اتنی بڑی کریمی, حلم, اتنی بڑی بے نیازی, اتنی بڑی سخاوت آپ سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے. جتنا بڑا آنر ہو, جتنا بڑا مقام ہو, تو چاہے دنیا وہ مقام دے یا نہ دے, اگر ہم یہ سوچیں, میرا لینز آج یہ کہ مرد مجھے عزت دے گا تو فاطمہ کی عزت ہوگی, تو پوری زندگی فاطمہ اس مرد کو خوش کرتی رہے گی, چاہے وہ کسی بھی رشتے میں ہو, خاص طور پہ ہسبینڈ کے رشتے میں. اور وہ ضیبت اگلا بھی ایک انسان ہی ہے, وہ میری چاہت کے مطابق شاید مجھے عزت نہ دے پائے, تو میں ہر وقت ڈس اپوائنٹڈ ہوں گی یا ایک انسان کی غلامی میں لگ جاؤں گی. لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ میرے رب نے مجھے یہ عزت دی ہے, یہ مقام دیا, اس کے مطابق میں نے اپنے آپ کو ریپریزینٹ کرنا ہے, تو نہ صرف میرا اور اس بندے کا رشتہ خوبصورت ہو جائے گا, بلکہ اس میں اتنی زیادہ ڈگنیٹی, اتنی زیادہ گریس ہوگی. اور جو رشتے اللہ سے, اللہ کی محبت کی وجہ سے جڑتے ہیں, اس لیے نہیں کہ مجھے اگلے نے کوئی عزت دینی ہے, مقام دینا. جب آپ دنیا سے بے نیاز ہو کے اللہ سے جڑتے ہیں اور اللہ کے لیے پھر دوبارہ ان معاملات اور ان رشتوں کی طرف آتے ہیں, تو پھر ان میں خیر و برکت بھی زیادہ ہوتی ہے, ان میں مٹھاس بھی زیادہ ہوتی ہے. اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ اگلے ان رشتوں کی وجہ سے کوئی اس میں کمزوری ہو, اگلے کی طرف سے بیہیویئر اس لیول کا نہ بھی ہو, تو انسان ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتا. وہ حال نہیں ہوتا جو ابلیس کے ساتھ ہوا. ابلیس یہ کہتا تھا کہ اس نے اپنے دماغ میں ایک مقام بنا لیا, اللہ نے اس کو جو مقام دیا اس سے اس کی سیٹسفیکشن ختم ہو گئی, نعوذ باللہ. اس نے اپنے دماغ میں ایک مقام سوچ لیا کہ یہ مقام مجھے ملنا چاہیے, اور حالانکہ اس کو اس سے بڑا ہی اللہ نے قرب اور محبت کا, لاڈ کا مقام دیا. اور اس نے جو اپنے دماغ میں سوچ لیا کہ اچھا یہ ملائکہ, میں کیوں آدم کو سجدہ کروں, وائی ناٹ دی ادر وے راؤنڈ, اس نے دنیا سے عزت سمجھنا شروع کر دی. وہ العزیز سے اس کی نظر ہٹ گئی. تو پھر اب وہ قیامت تک آپ دیکھیں, وہ بنی آدم کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے کہ خود تو میں جا رہا ہوں, ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا. العزیز کو آج بھی وہ بھولا ہوا ہے کہ عزت تو اس نے دینی تھی جس نے رجیم کر دیا. اس کے دروازے پہ جا کے کیوں نہیں میں ٹکرے مارا, میں کیوں ابھی بھی انہی کے پیچھے بھاگ رہا ہوں جن سے مجھے چڑ تھی کہ ان کو میں نے سجدہ نہیں کرنا. اور یہ بھی اس کی عزت نہیں تھی, اس مٹی کے پتلے کی, یہ اس امر کی, اللہ کے اس حکم کی, اس آنر کی, بیسیکلی ایک کو آنر میں نے کرنا تھا. سو یہ جو دنیا کی طرف آپ دیکھیں گے کہ اگلے نے مجھے ایسے کیا یا نہیں کیا, اگلے نے میرا مقام سمجھا یا نہیں سمجھا, تو پھر آپ اگلے کو خوش کرنے میں لگ جائیں گے, دنیا کو خوش کرنے میں لیں گے, دنیا کے معیار پورے کرنے میں لگ جائیں گے, اور پوری زندگی دنیا کی. اور یہ دنیا بھی فانی ہے, اس کی ہر عزت, ہر مقام, ہر مرتبہ, اس کی ایج بھی فانی ہے. you're not always young, you're not always energetic, you're not always strong, everything is funny اس دنیا کی. تو جب تک آپ حق کو نہیں سمجھیں گے, so there is no stability actually. تو بات لمبی ہوگی, بات میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی
کہ آپ اور میں جب قرآن حکیم پڑھتے ہیں، خاص طور میں فیمیل سے بات کر رہی ہوں، کہ جب میں بھی پڑھتی ہوں تو جب میں سورہ نساء، سورہ نور یا قرآن پاک کے ایسے مقامات جو خواتین سے پرٹیکولرلی خواتین سے پرٹیننگ ہے، اور اس سے مجھے اپنا مقام نظر آتا ہے، اللہ کا لاڈ فار می، اللہ تعالیٰ کی شفقت. بعض دفعہ آپ غور کریں تو ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ سب ماں ہوتی ہے نا، وہ آپ کو لاڈ سے اپنی باہوں میں لے لیتی ہے. ایون ڈانٹ بھی رہی ہو تو وہ آپ کے ساتھ اس نے اٹھایا ہوا ہے، ساتھ آپ کو کھلا بھی رہی ہے، ساتھ آپ کو پیار بھی کری، ساتھ ساتھ ڈانٹ رہی ہے. تو آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ ڈانٹ، یہ صرف ایک اوپری ڈانٹ ہے، اندر سے تو ماں کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ اس کو میں اپنے سینے میں ہی چھپا لوں. اس سے بھی بڑھ کے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ کی آیات میں نظر آتی ہے. اور جب آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو اگر اس وقت آپ دنیا کی، آپ کا لینس وہ ہے کہ اچھا یہ مجھے مقام ملا، کیا میرے بہن بھائی مجھے یہ مقام دے رہے ہیں، کیا معاشرے کے مرد مجھے یہ مقام دے رہے ہیں، کیا معاشرہ مجھے یہ مقام دے رہا ہے. سو دین اگین یو وڈ لوز دا نور، دا بصیرت. بٹ اف یو تھنک یہ اللہ سبحانہ نے مجھے یہ آنر دیا ہے، اللہ سبحانہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اور میں لوٹ کے بھی، یہ جو میرا زندگی کا سفر ہے یہ بھی اصل میں اللہ ہی کی طرف ایک لوٹنے کا ایک عمل ہے. جیسے آپ یوزو کھیلتے ہیں، یوزو آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے، نیچے کی طرف جاتا ہے، اور پھر جب اپنی ایکسٹریم کو پہنچتا ہے وہاں سے پھر وہ لپٹنا شروع ہوتا ہے اور واپس اسی ہاتھ میں آ جاتا ہے. اور آپ سب ایسے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے یوزوز ہیں، اور اپنی جو بھی ہمارے اینڈ ٹائم ہے، ایکسٹریم ٹائم ہے میری زندگی میں، اگر وہ 40 تھا تو 20 پہ جا کے میں لوٹ رہی ہوں. اگر وہ 10 سال تھے تو 5 سال کے بعد میں لوٹنے کا عمل ہے. جتنا بھی ٹائم تھا آپ اور میں سب مسلسل اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہیں. اینڈ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب میں جاؤں تو میں فخر سے یہ کہہ سکوں کہ عالمیہ جو آپ نے مجھے مقام دیا، میں نے زندگی گزار دی اس کو آنر کرنے میں. آپ اور میں جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، I'm sure یہ سب پیرنٹس یہی کرتے ہیں، اور آج آپ میں سے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں سے بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، دیکھو جب تم باہر جاؤ گے، پیرنٹس نے ہمیں بھی یہی سکھایا، جب آپ باہر جاؤ گے یو ریپرزینٹ اس، بی ایٹ یور بیسٹ بیہیویئر. جو آپ کی بہترین تربیت ہے لوگوں کے سامنے، یو آر مائی ریپرزینٹیشن. تو ایسا ہی ہوتا ہے، پیرنٹس سب ساتھ ہوں تو شاید ہمیں اتنا نہیں فرق پڑتا، لیکن جس وقت وہ نہیں ہوتے ارد گرد اور آپ کسی محفل میں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یو آر ایٹ یور بیسٹ بیہیویئر، بیکاز اس وقت تو فاطمہ کو نہیں دیکھ، صرف اس کے والدین کو دیکھیں. سو جب آپ کو یہ سمجھ آتا ہے ایز اللہ کا عبد، اور یہ عبد کا وقت بندی اور بندے دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، تو ایز این عبد آف مائی رب تعالیٰ اس وقت میں اپنے اللہ تعالیٰ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. اف آئی تھنک دس، کوئی میرے ساتھ ظلم بھی کر رہا ہے تو آپ کے اندر وہ بے نیازی خود بخود آ جاتی ہے، اور وہ ایروگنس والی بے نیازی نہیں ہوتی، وہ ایک عاجزی اور انکساری ٹورڈز دا رب تعالیٰ کہ یا اللہ تعالیٰ، اور وہ ایک صبر، ایک میٹھا صبر بن کے آپ میں آتی کہ اللہ ٹھیک ہے یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، مجھے پتہ ہے، اور میں ردیت باللہ رب ہوں، میں آپ کے اپنے رب ہونے سے راضی ہوں، مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے کیا آنر دیا، مجھے اس کے قابل بنا، میں اس کے قابل نہیں ہوں، آپ کا لاڈ ہے، آپ کا پیار، آپ کی شفقت ہے، but I am not going to disappoint you انشاءاللہ. آپ نے مجھے کہا با حیا رہنا، شریف النفس رہنا، اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں ہمیشہ بہت کریمی شو کرنا، بہت ایک بیوٹی، ایک گریس شو کرنا. تو یار میں جیسے آپ نے چاہا نا، اور بابا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بابا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں نے ہمیں کر کے رکھا، I want to be that. I don't want to disappoint them. When I go back, جیسا حضرت علامہ اقبال محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں جب میں اللہ میں کے پاس جاؤں، جب میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤں تو وہ کہیں جناح we are proud of you، جو ہم نے ٹاسک دیا آپ نے پورا کیا. And this is what every اللہ سے جڑا ہوا انسان wants، کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو بابر پر ہم پہ فخر کہیں کہ یہ میرا پیارا بیٹا بیٹی لوٹ رہے ہیں، مجھے فخر ہے، میں ان سے ملنا، I wanted to meet them. اور یہی اللہ سبحانہ ہو کہ جب انسان لوٹے تو اللہ کے پاس اس کا لوٹنا اتنا پیارا ہو کہ عرش والوں کو پتہ ہو کہ یہ دنیا سے آج اللہ کا ایک بہت پیارا عبد جو ہے وہ واپس آ رہا ہے، تو زمین والوں کو پتہ ہو یا نہ ہو، بٹ عرش میں چراغاں ہو جائے کہ ہم لوٹ رہے ہیں. So, I'm sorry this went on for a long time, but all I want to say is، اور یہ میں اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ بار بار کراتی ہوں کہ
how people behave with us اور how the society behaves with us. آج عورت کو مقام ملا نہیں ملا. دیکھیں باہر کی بات کی ہے, پہلے اندر کی بات ہے. you and I جب ہم قرآن حکیم پڑھیں ہمیں پتہ ہو کہ میرا کیا مقام ہے. پہلی بات, اس مقام کو جتنا زیادہ ہم سمجھیں گے اتنی زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی اس دنیا سے اتنی زیادہ بے نیازی آئے گی. اور اگین وہ بے نیازی ایروگنس والی نہیں ہوگی, وہ بے نیازی بہت ہی حلم کریمی والی, بہت ہی آنریبل گریسفل بے نیازی ہوگی, کہ جہاں پہ آپ کو کوئی برا بھلا بھی کہہ رہا ہے تو آپ کی ایگو بیچ میں نہیں آ رہی. وہ ایگو جو جھوٹی ایگو ہوتی ہے. آپ سوچ رہے ہیں بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کو جو عزت تقسیم ہوگی, بابر رسول اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہوئی, اور العزیز نے کی, انہوں نے کبھی کسی گالی پہ ریاکٹ نہیں کیا. تو یہ گالی مجھے نہیں لگی, ان کا گناہ اللہ ان کو بھی معاف کرے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو ریاکٹ. کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی, تکلیف دی, آپ کو حق ہے, آپ اپنا وہ حق کے مطابق آپ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ معاف کریں تو بھی آپ دنیا کے لیے نہیں کریں, آپ اللہ کے لیے کریں. آپ کسی کو ٹائم دے رہے ہیں تو بھی دنیا کے لیے نہیں دے رہے, اللہ کے لیے دے رہے ہیں. اگر آپ اس زمانے میں جب کہ بری بات کرنا, لغو بات کرنا, برے الفاظ یوز کرنا یہ آج کول سمجھا جاتا ہے, اور اگر آپ باحیا ہیں, چاہے مرد ہیں خاتون ہیں, آپ کے اندر ایک گریس ہے, آپ کے اندر ایک قدر ہے چیزوں, مورل ویلیوز ہیں. دنیا کہتی ہے یار یہ بہت ہی نان اسرٹیو سے لوگ ہیں, یہ بہت یس مین ٹائپ لوگ ہیں, تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, بیکاز ان کو نہیں پتہ اس کرائٹیریا کا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو یہ بیچارے ہیں, مجھے ان کے لیول پہ اگر یہ آج مجھے اللہ نے ایک معرفت کا اونچا مقام دیا تو اس پہ الحمدللہ کہنا چاہیے, اور ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ گریس شو کرے کہ وہ بھی اس مقام پہ آ سکیں. نہ کہ کیونکہ اگلا چھوٹے مقام پہ ہے اور اس کی سوچ چھوٹی ہے, اس کا کردار چھوٹا ہے, اس کا بیہیویئر چھوٹا ہے, اور اس چھوٹے منزل پہ اگر میجورٹی کھڑی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسیپشنل ان میں رکھا ہے, اللہ نے الحمدللہ اچھے ماں باپ کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے, قرآن حکیم کی صحبت کی وجہ سے, تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور بجائے خود اپنے آپ کو اس مقام پہ گرائیں جس پہ وہ نیچے گرے ہوئے لوگ ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے ان کے لیے مشعل راہ بنا, مجھے اتنا امپریسو بنا کہ وہ اپنے اس جہالت کو چھوڑ کے اس مقام کو سمجھیں جو آپ نے مجھے دیا. سو I just wanted this to be known کہ ہم قرآن پاک پڑھیں اپنی اصلاح کے لیے, نمبر 1. سو لیٹس ناٹ بی اریٹیٹڈ ود دا فیکٹ کہ دنیا تو ایسے نہیں کرتی, بیکاز اس دنیا سے ایونچولی یہ ایک ٹیسٹ ہے, سب نے گزرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بے نیاز ہوں, اور جو میرے رنگ میں رنگتا ہے وہ بھی ایک طرح سے بے نیاز ہو جاتا ہے. آپ اس کو پتھر ماریں گے تو وہ مسکرائے گا, اور آپ اس کا حق چھینیں گے تو وہ لا کے آپ کا حق پھر بھی آپ کے دروازے پہ دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ایونچولی اس کی ساری چاہت ہے کہ اللہ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے, اور ساری عزت بھی انہی سے جڑنے میں. تو اللہ سبحانہ ہمیں ہمارا وہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اس کی معرفت دے, اس کو ریئلائز کرنے, اپنے اندر ایکچولائز کرنے, اپنے بیہیویئر, اپنے اخلاق میں, اپنے عمل میں, نیتوں میں ایکچولائز کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اس کا حق اور شکر ادا کرنے کی توفیق دے جو ہمیں اللہ نے مقام اور عزت دی ہے. اور پھر دوسروں کو بھی ہم اتنے اچھے طریقے سے وہ ان کے بھی لینس صاف کر سکیں, اور ان کو بھی اس لائٹ کی طرف اپنے ساتھ لے جا سکیں کہ جہاں پہ ایز اے امت جب ہم بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں تو بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت تھا بابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمام اہل اللہ ہم سے راضی ہوں, ہم دیر پراؤڈ کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ ہمارا کنبہ ہے, یہ ہمارا گروہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا. سو اس بات کے دوران کوئی غلطی ہوئی ہو, کوئی کوتاہی ہو, اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ بخش دے, معاف فرما دے, اور انشاءاللہ we will continue with the study of ayat number 223 in a minute, inshallah. Jazakumullah khair.